الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قالت رب انا یکون لی ولد، بولی ہے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. سیدہ مریم کو جب فرشتوں نے بشارت عطا فرمائی کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا تو آپ نے بھی ویسا ہی سوال کیا جیسا زکریا علیہ السلام نے کیا تھا. وہاں انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو ہمیں کیسے بچہ مل سکتا ہے. اور یہاں بھی آپ نے کہا کہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، تو کیسے بچہ ہوگا. یہاں بھی قدرت پر اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ طریقہ کار پوچھنا مقصود ہے کہ کیا شادی ہوگی اور اس کے بعد بچہ پہ جیا جائے گا، یہاں بغیر شادی کے ہی یہ معاملہ ہو جائے گا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ کنواری ہی رہیں گی اور بغیر شادی کے جو ہے وہ اللہ عز و جل آپ کو اپنی قدرت سے کلمہ کن سے اپنا جو ہے وہ روح کلمہ عطا فرمائے گا، اور اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمایا. اس سے اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ کے چند معجزات اور آپ کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ ان سے کہیں گے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ ہو کر اڑ جاتی ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، والابرص، اور برس کے مریضوں کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو. اس سے چند چیزیں ثابت ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو انبیاء ہوتے وہ ایک خاص قوم کے لیے تشریف لے کر آتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ساری کائنات کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ کو صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. تو آپ صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں. پھر یہاں جو آپ کے معجزات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا معجزہ ہے
چمگادڑ کا پیدا کرنا. لوگوں نے آپ سے یہ اس کی خواہش کی کہ آپ ایسا کر کے دکھائیں, تو آپ نے مٹی میں ویسی ایک صورت بنائی اور اس کے اندر پھونک ماری تو وہ پرندہ ہو کر اڑنے لگ گئی. اور چمگادڑ جو ہے یہ باقی پرندوں کے اعتبار سے اپنی خلقت میں بڑی عجیب و غریب ہے کہ یہ باقی پرندوں کے اعتبار سے عجیب اس طرح ہے کہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ ہستی بھی ہے اس طرح اس کے اندر, اور یہ بچے جنتی ہے. حالانکہ پرندوں کے اندر یہ صورت نہیں ہوتی, وہ انڈے دیتے ہیں اور اس سے ان کے بچے نکلتے ہیں, لیکن یہ ایسی ہے کہ یہ بچے جنتی ہے. اس کو اس طرح سے تخلیق کیا گیا ہے. پھر آگے فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو, پیدائشی اندھے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے آنکھیں تھیں, روشنی کم ہو گئی. پیدائشی اندھے شروع سے ہی جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے ان کو بھی شفا دیتا ہوں. روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دن میں لوگ 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے, تو آپ اللہ کے حکم سے سب کو شفا عطا فرما دیتے. جو چل کے آتا تو آ سکتا تو آ جاتا آپ کی بارگاہ میں, اور جو خود چل کے نہیں آ سکتا آپ خود اس کے پاس چلے جاتے اور وہاں جا کر اس کو شفا دیتے. اسی طرح آپ کا ایک اور معجزہ ذکر کیا گیا کہ آپ برس کے مریضوں کو, سفید داغ جو پڑ جاتے ہیں جسم پر اس کو برس کہتے ہیں, برس کے مریضوں کو آپ شفا عطا فرماتے. اور پھر آپ اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ فرماتے. آپ نے سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ فرمایا. یہ حضرت نوح کے بیٹے تھے, بہت عرصہ گزر گیا تھا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو زندہ کر کے دکھائیں. تو لوگوں کی نشاندہی پر آپ ان کی قبر پر پہنچے اور ان سے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جائیے. تو سام کہتے ہیں کہ ان کو آواز ایسے پہنچی کہ عجب روح اللہ, کہ اللہ کی روح کا جواب دو, یعنی روح اللہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے. تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم روح اللہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو. تو سام کو شاید لگا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے, کیونکہ مردے تو قیامت کے وقت ہی اٹھائے جائیں گے قبروں سے. تو جب ان کو یہ آواز پڑی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے, اور اس کی دہشت سے, قیامت کی دہشت سے ان کے سارے بال سفید ہو گئے. تو پھر جو ہے وہ سام بن نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, اور پھر آپ کو وہیں اللہ عز و جل کے حکم سے دوبارہ آپ کا انتقال ہو گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے مردے زندہ کیے. آپ کا ایک دوست تھا, بڑی محبت کرتا تھا آپ سے, تو وہ بیمار تھا, اس کے گھر والوں نے آپ کو خبر پہنچائی کہ وہ بیمار ہے, تو آپ اس سے ملنے کے لیے چلے, لیکن وہ آپ سے 3 دن کی دوری پر رہتا تھا, 3 دن کا سفر تھا وہاں پہنچنے کا. آپ وہاں پہنچے جب تو اس کا انتقال ہو گیا تھا, تو آپ اس کے گھر والوں کو اس کو کہا کہ قبر پر لے چلیں. قبر پر لے گئے تو آپ نے وہاں پر جا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیا, اور وہ کئی عرصہ اس کے بعد زندہ رہا, اور اس کے ہاں اللہ عز و جل کے حکم سے اولاد بھی پیدا ہوئی. پھر اسی طرح ایک اور معجزہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں. غیب کی خبریں دیتے. غیب کی خبریں یہ کہ جو لوگ کل کھا چکے ہوتے وہ بھی ان کو بتاتے, جو آج کھائیں گے وہ بھی بتا دیتے, اور جو اگلے دن انہوں نے کھانا ہوتا اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ ان کو وہ بھی بتا دیا کرتے. بچے آپ کے پاس آتے تو آپ ان کو بتاتے کہ گھر والوں نے کیا چیز رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے. بچے اب جا کے مانگتے تو گھر والے کہتے تمہیں کیسے پتہ چلا, تو وہ بتاتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے. اب گھر والوں نے ایسا کیا, بچوں کو روک دیا حضرت عیسیٰ کے پاس جانے سے, ایک جگہ ان کو جمع کر کے بند کر دیا. اب حضرت عیسیٰ بچوں کی تلاش میں نکلے اور پوچھا ان سے کہ بچے کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا جی نہیں پتہ. کہا یہ اندر کون ہے جہاں وہ بند کیا ہوا تھا, تو وہ کہنے لگے اندر سور رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا پھر ایسا ہی ہو. یہ جملہ نکلنا تھا کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر بچوں کی جگہ سارے سور ہی سور موجود تھے. تو اللہ کے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا تو اللہ عز و جل نے اس کو پورا فرما دیا, اور یہ ان کی گستاخی کی وجہ سے کہ انہوں نے گستاخی کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو اللہ عز و جل نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے اس کا یہ حال ہے, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کی بھی گستاخی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا, اس کا اندازہ اس سے ہی لگایا جا سکتا ہے, اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ
اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔